بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کی رہائی کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 24 جون 2025 کو عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں، جن میں جناح ہاؤس حملہ کیس بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا چلوں، 9 مئی 2023 کا دن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع اور پرسرار دن بن چکا ہے۔ اسی دن عمران خان کو نیب کے ذریعے گرفتار کیا گیا اور اسی لمحے پورے پاکستان میں ہنگامے، حملے اور آگزنی کی لہر پھیل گئی۔ جناح ہاؤس، جی ایچ کیو، فوجی یادگاریں اور عوامی نجی املاک نشانہ بنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب واقعی عوام کا خودرو رد عمل تھا یا یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کا مقصد عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاسی میدان سے باہر کرنا تھا۔ اس شبے کو تقویت دینے والی کئی باتیں ہیں۔ جناح ہاؤس جیسے حساس علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب یا بند ہونا غیر معمولی امر ہے۔ ایسے حساس مقام پر سیکیورٹی کیمرے بند ہونا یا ان کا نہ ملنا کسی عام واقعے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سوشل میڈیا ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ پولیس کئی مقامات پر خود پیچھے ہٹتی رہی اور دروازے کھلے چھوڑ دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاستی ناکامی تھی یا جان بوجھ کر راستہ دیا گیا؟ مزید یہ کہ اس روز جو توڑ پھوڑ اور حملے ہوئے وہ کسی خود رو غیر منظم ہجوم کے بس کی بات نہیں لگتے۔ جی ایچ کیو یا جناح ہاؤس پر حملہ کرنے کے لیے نہ صرف معلومات بلکہ رہنمائی، تربیت اور حکمت عملی درکار ہوتی ہے، جو صرف عام عوام کے بس کی بات نہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ان واقعات سے مکمل غیر حاضر تھی۔ نہ عمران خان، نہ شاہ محمود، نہ مراد سعید، نہ علی محمد، کوئی بھی اس تحریک کا حصہ نظر نہیں آیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا اور کس کے اشارے پر کیا؟ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ اس سازش کا بنیادی مقصد عمران خان کو قصوروار قرار دینا تھا، تاکہ ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں، انہیں الیکشن سے باہر کیا جائے اور ان کی عوامی مقبولیت کو سیکیورٹی رسک بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ ایک منظم ڈیپ سٹیٹ چال تھی، جس میں ایجنسیاں، میڈیا اور عدلیہ ایک سکرپٹ کے تحت کردار ادا کرتے نظر آئے۔ فوج جیسے منظم ادارے کی 4 گھنٹے تک جناح ہاؤس کے باہر خاموشی اور عدم مداخلت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا واقعی کوئی ادارہ اپنی عزت اور تصنیبات کو بغیر حکم کے یوں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے؟ قوم یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ کیا ماحول دانستہ طور پر ایسا بنایا گیا تاکہ عمران خان کو محب وطن سے مجرم بنا دیا جائے؟ عمران خان خود بارہا کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی تباہی کے پیچھے نہ وہ ہیں نہ ان کی جماعت۔ انہوں نے آزاد انکوائری کا مطالبہ کیا، مگر نہ کوئی شفاف تحقیقات ہوئی، نہ کوئی خود مختار کمیشن بنا، صرف میڈیا ٹرائل اور فوجی عدالتیں۔ اس سب کے باوجود عمران خان نے ملک سے فرار اختیار نہیں کیا، نہ بند دروازوں کی سازشوں کا حصہ بنے، نہ کسی سے خفیہ معاہدہ کیا۔ وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے، سزا بھگتی، جیل کاٹی، کیونکہ ان کا مقصد صرف اقتدار نہیں بلکہ پاکستان کو آزاد اور خوددار بنانا ہے۔ اگر ان تمام شواہد کو دیکھا جائے، سی سی ٹی وی کا غائب ہونا، پولیس کی خاموشی، منظم حملے، قیادت کی غیر موجودگی، فوج کی عدم مداخلت، تو اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ سب ایک سازش تھی، ایک منظم منصوبہ، ایک فالس فلیگ آپریشن، جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو سیاسی منظر نامے سے باہر کرنا، ان کی جماعت کو کچلنا اور عوام کی آواز کو دبانا تھا۔ قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم اس سازش کے سامنے جھکیں گے یا سچ اور انصاف کا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم اس نظام کی غلامی قبول کریں گے یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو خوددار، آزاد اور باوقار بنائیں گے؟ یاد رکھیں، عمران خان کو قید کیا جا سکتا ہے لیکن ایک قوم کی بیداری کو نہیں۔ 9 مئی کا جھوٹ جتنا مرضی دہرایا جائے، سچ سامنے آ کر رہے گا، اور وہ دن اب دور نہیں۔ ناظرین، ولاگ ختم کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک سوال، کیا آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم جھوٹ کے خلاف اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بول رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد،
عمران خان سرخرو، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔